کیا نام ہے آپ کا؟ شراز خان. شراز آپ خان، آپ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں اس علاقے کے اندر؟ ویسے اس علاقے کے اندر تو ہمیں تقریباً 20 سے 22 سال ہو گئے، مگر اس گلی کے اندر آئے ہوئے کرائے پہ ہم لوگ آئے تھے تو میرٹ کی وجہ سے، تو اس ٹائم پہ ہمیں یہاں پہ ہو گئے 3 ساڑھے 3 سال اس گھر پہ رہتے ہوئے ہو گئے. آپ اس گلی کے اندر آئے ہو، دیکھو آپ کی گلی کے اندر ایک جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا تھا آج سے بالکل دو تین ماہ پہلے. تو اس گلی کی تو فضا آپ کو پتہ ہے کہ سوگوار اس وقت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی فضا سوگوار تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی دعا زہرا وہ کیسی تھی؟ کیونکہ اکثر اوقات میں جو صاف بات ہے وہ کہا جاتا ہے کہ گلی محلوں کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے فوکس کرتے ہیں، اور بالکل ایسا ہے. لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی کیسی تھی؟ کتنی وہ با پردہ لڑکی تھی، کتنی بے پردہ لڑکی تھی، اور اس کی جو وہ حرکتیں ہیں، اس کی موومنٹ تھی، وہ کس طرح کی؟ بھائی جب سے جو ہم نے ہوش اپنا سنبھالا تو ہم نے ان کے گھر کی جو اس بچی کو تو کبھی روڈ پہ جو ہے آتے جاتے بھی نہیں دیکھا. کوئی فالتو کسی سے دوستی آ رہی تو دور کی بات ہے، آتے جاتے کسی دکان پہ یا کسی پارک میں یا کسی دوست کے گھر اس طریقے سے بھی ہم نے کچھ ایسا نہیں دیکھا. اور جہاں تک رہی یہاں کی محلے کی بات، تو وہ اپنے والد کے ساتھ ہی جاتی تھی. اگر کہیں بھی بیکری پہ جانا ہو یا کچھ بھی سامان لینا ہو، اس حوالے سے ہم نے سب کچھ دیکھا. ویسے ہم نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا اس کو. اچھا، جب وہ کڈنیپ ہوئی تو آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا دیکھا اس وقت کہ وہ کڈنیپ ہو گئی؟ آپ کو خبر کس طرح ملی؟ تو آپ نے کیا سوچا؟ اس سے پہلے کچھ مشکوک چیزیں، اس کی کڈنیپ ہونے سے اس کے بعد کچھ مشکوک چیزیں، اس طرح کا کچھ آپ نے دیکھا ہو؟ دراصل میں کرتا ہوں نائٹ کی جاب، تو میں آتا ہوں رات میں لیٹ نائٹ، تو پھر میں سوتا ہوں. تو وہ میں تقریباً اٹھتا ہی شام 4 ساڑھے 3 ایسے بجے اٹھتا ہوں. تو یہ واقعہ جو ہے صبح 11-12 بجے کے درمیان ہو چکا تھا. تو میں اٹھا تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ایسا ایسا گلی میں ایک واقعہ ہو گیا، بچی لاپتہ ہو گئی ہے، افواہ ہو گئی ہے. پہلے تو یہی کیس آ رہا تھا سامنے. یہ لاہور وغیرہ اور یہ جو کیس بعد میں نکلے ہیں، یہ اس کے حوالے سے تو میں کچھ بھی نہیں جانتا. مگر مجھے یہیں سے گھر سے پتہ لگا تھا کہ یہ گلی میں واقعہ ہو گیا. تو پھر میں ان کے پاس شرکت فرمائی، ان سے پوچھا پاچھا تو انہوں نے بولا ایسے. خیر پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اغوا کا کیس ہے یا کیا کیس ہے، یہ تو بعد میں کھل کے سامنے آیا تھا. پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اس لڑکی کے اندر؟ یعنی کہ اتنی میڈیا پہ اوپر باتیں چل رہی ہیں کہ وہ اس طرح کا نہیں تھا، اس طرح کا، بہت ساری چیزیں سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مفید ہیں اور کتنی سچ ہے وہ چیزیں؟ وہ تو دراصل آدھے سے زیادہ وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ اکثر ابھی ایسا سننے کو بھی ملا ہے میڈیا میں کہ ان کے والد ان کو مارتے تھے، گھر والے مارتے تھے، ظلم اچھا، کرتے تھے. والد، اور آپ نے بات کی تو والد کے ساتھ بالکل آپ کے برابر میں ہی گھر ہے. تو دیکھیں جب گلی والا جب آ رہا جا رہا ہوتا ہے گلی کے اندر، تو اسے تو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مار رہے ہیں، کتنا تشدد کیا جا رہا ہے، کتنی پیار محبت اس گھر کے اندر بانٹی جا رہی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے تھے اس وقت؟ سر اس طریقے کی ہمیں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی. ہم 10 بار اس گلی سے آتے جاتے، گھر کا سامان لینے نکلتے ہیں، ہر تقریباً سمجھے آدھے گھنٹے 5 منٹ بعد چکر لگتا ہی لگتا ہے. تو کبھی نہ کبھی ایسی ہلکی پھلکی آواز تو آئی ہوگی، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا. نہ ان کے گھر سے آئی، نہ ان کے اپنے نانی کے گھر سے آئی. ایسی کوئی آواز نہیں ہے. اچھا، ایک ٹوٹلی کیسے لوگ تھے؟ یعنی کہ بہت اچھے، بہت برے، نارمل؟ آپ کیا کہیں گے کہ کتنے پرسنٹ کو جو ہے چانسز دینا چاہیے کہ 95 یا 100% یہ اچھے لوگ تھے، یا 95 یا 90% جو ہے برے لوگ تھے؟ کیا کہو گے؟ سر میری نظر میں تو یہ 100% اچھے لوگ ہیں. نہ ان سے کسی سے کوئی فالتو لین ہے، نہ دین ہے، نہ یہ کسی کو فالتو کی کسی چیز کا منع کرتے ہیں کہ آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہوں یا یوں کیوں کر رہے ہو. ہمارا تو فیملی میٹر ٹائپ کا حساب کتاب ہے. ہمیں تو بہت پرانا ایج بھی جانتے ہیں اور ہم بھی ان کو جانتے ہیں اچھے سے، مگر ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ان کے بارے میں. تھینک یو سو مچ شراز بھائی. ٹھیک ہے.